اسی طرح زکوٰۃ دینے میں مدارس کا بھی حق ہے، مدارس کو بھی دیں۔ پورے سال جو چندہ کرتے ہیں مولویان کرام، وہ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو اساتذہ نہیں ہوتے مدرسے کے، رمضان میں جو نکلتے ہیں وہ پورے سال اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، بچوں کو بناتے ہیں، ایسے طلباء کو، ایسے علماء کو نکھارتے ہیں جو آپ کو منبر پر آپ کی مرضی کے مطابق بیان دے سکے۔ بتائیں، اپنے مسلمانوں میں کسی نے تحریک چلائی ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، چلو سب مل کر عالم بنائیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام دیا ہے کہ آج کوئی بھی مسجد کسی حافظ سے خالی نہیں ہے، ہر مسجد میں تراویح ہو رہی ہے۔ ہم میں سے کسی نے کوشش کی تھی یا کسی نے کسی بچے کو تیار کیا کہ میں 10 بچے کو حافظ بناؤں گا؟ یہ کن کی قربانیاں ہیں؟ یہ علماء، وہ علماء کی قربانیاں ہیں جو در در بھٹکتے رہتے ہیں۔ آج یہ مسجد میں افطاری ہو گئی تو کل وہ مسجد میں سحری کا ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بھکاریوں کی طرح لائن میں لگا دیتے ہیں، جائیں آپ ادھر۔ یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو وقت کے محدث ہوتے ہیں، شیوخ الحدیث ہوتے ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو بھکاریوں کی طرح لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہمارا علماء کے ساتھ یہ رویہ ہے، مدارس کے ساتھ ہم نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو بھکاری سمجھتے ہیں۔ 5 روپے دے دیا، نکل گئے، سمجھے بہت بڑا احسان کر دیا۔ بتائیں، اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں اور یہ علماء بھی تجارت میں لگ جائیں تو آپ کو نماز پڑھانے والا کون رہے گا؟ تراویح پڑھانے والا کہاں سے ملے گا؟ بخاری کی باتیں بتانے والا کہاں سے ملے گا؟ یہ مدارس ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی قربانیوں کو دل میں بٹھائیں اور ان کو فقیر نہ سمجھے، ان کو حقیر نہ سمجھے، ان کو جھڑکے نہ۔ ہم اور آپ اپنی بیوی بچوں کے سامنے افطاریہ کر رہے ہیں، پورے سال وہ قوم کے بچوں کو نکھارتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور شعبان سے 4 دن قبل، رمضان سے 4 دن قبل ہی وہ شہروں میں، صوبوں میں نکل جاتے ہیں، دور دور تک نکل جاتے ہیں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ان کا بھی حق ہے، ان مدارس کا بھی حق ہے، ان کو، ان چندہ کرنے والوں کو عزت دیں۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ان میں بہت کچھ فراڈ بھی ہوتے ہیں، تو ہم رسیدیں چیک کر کے دیں، رسید چیک کرتے وقت ان کی بے عزتی نہ کریں۔ اگر آپ کے مال کے ذریعے ایک بچہ بھی حافظ بن گیا اور ایک بچہ بھی کامیاب امام یا کامیاب مقتدی بن گیا تو آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اگر ایک آیت بھی وہ یاد کر لیا تو وہ زندگی بھر جب تراویح پڑھاتا رہے گا، زندگی بھر نماز پڑھاتا رہے گا اس آیت کے ذریعے، تو آپ قبر میں لیٹے ہوئے رہیں گے، اس کا برابر ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اگر آپ عذاب کے مستحق ہوں گے تو اس آیت کی وجہ سے جب جب وہ بچہ حافظ وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو آپ کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ یہ مدارس کا احسان ہے، اس لیے ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بڑھنے کے لیے بولنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ